بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ساتھ کھلم کھلا لڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان خود شہباز شریف نے کیا ہے۔ شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا۔ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں دیکھیں، اب آپ یہ جو اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں، کبھی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی اجلاس بلایا جاتا ہے، کبھی کسی سے ملاقات کی جاتی ہے، کبھی مولانا کو منایا جاتا ہے، کبھی آصف زرداری دوڑتا ہے، کبھی شہباز شریف وہاں پر پہنچتا ہے۔ چل کیا رہا ہے؟ کھچڑی پک رہی ہے، اور یہاں پر ایک سازش تیار کی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف۔ دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہ تو بڑا واضح ہے، اس کے اوپر تو کوئی اب لے دے نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کو ماننا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اس سے بھاگتا ہے، اگر کوئی اس سے دوڑتا ہے، اگر کوئی اس سے اوپر نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس میں رگڑا جائے گا۔ یہ بات تو طے ہے، اس میں رگڑا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر سب کو ماننا یہ سب کے اوپر لازم اور فرض ہے، اور یہ آئین اور قانون کے اندر یہی لکھا ہے، یہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے۔ آپ اس سے اوپر نیچے نہیں ہو سکتے، یا تو آپ آئین معطل کر دیں، ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دیں، ملک کے اندر مارشل لا لگا دیں، ملک کے اندر کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آئین کے اوپر، قانون کے اوپر ہم نے کام نہیں کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اتحادی جماعتوں کا اجلاس، اس کے بعد شہباز شریف، مولانا اور آصف زرداری کی اوپر نیچے ملاقاتیں، اور شہباز شریف کا نواز شریف سے رابطہ، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تو بڑا واضح ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں پنجاب کے اندر، جو کہ 14 مئی کی تاریخ ہے۔ اگر اس سے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر پوری کنٹیمپٹ، اور یہ کنٹیمپٹ جو لگنی ہے، جو توہین عدالت لگنی ہے، یہ صرف شہباز شریف کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر نہیں لگنی، بلکہ اس کے اندر اب کابینہ بھی شامل ہو گئی ہے، اس کے اندر پوری پارلیمنٹ شامل ہو گئی ہے، اور پوری کی پوری پارلیمنٹ کو اڑا کے باہر مارنا ہے۔ اس کے اندر اسٹیٹ بینک بھی ہے، اس کے اندر الیکشن کمیشن بھی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، وہ بھی اس کے رگڑے میں آنا ہے، اس کو بھی ڈنڈا جانا ہے، کیونکہ اس نے بھی پوری یہ گیم پلان کا حصہ بن کے کام کیا ہے، اس نے بھی اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس حکومت کے جو بھی آرڈر ہوتے تھے، انسٹرکشن ہوتی تھی، جو بھی کام ہوتا تھا، اس کے مطابق وہ کام کرتا تھا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت پڑی ہے، یا الیکشن کمیشن کس طرح سے یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ انسٹرکشن لے نون لیگ سے، یا پی ڈی ایم حکومت سے، یا مریم نواز سے، یا نواز شریف سے، یا شہباز شریف سے؟ وہ انسٹرکشن نہیں لے سکتا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے، اور اٹانومی اس کی قائم و دائم اسی لیے رہ سکتی ہے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بی ٹیم بنا ہوا ہے، یہاں پر ان لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، یہاں پر ان لوگوں نے بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے، یہاں پر ان لوگوں نے ماسی بیڑا سمجھا ہوا ہے ملک کو، اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ملک ان کی اپنی جاگیر ہے، ان کی لانڈی ہے، گھر کی لانڈی کو بنا کے رکھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے ملک کا تماشا لگایا ہوا ہے، ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور اس قسم کا کھلواڑ اب اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ ان کے لیے ایک کھلم کھلا پیغام ہے کہ اب تماشا یہ بند کریں، اب بس بہت ہو گیا، اب آپ الیکشن کی طرف جائیں، اب آپ عوام کی طرف جائیں، عوام کیونکہ طاقت کا مرکز ہے۔ اب یہ جو اوپر نیچے ان کے اجلاس، میٹنگ، ملنا ملانا، بھاگنا دوڑنا، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے عید کے پہلے ٹائم دیا ہوتا کہ عید آ گئی ہے، سر پہ عید آ گئی ہے، رمضان ہے، روزے، افطاریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہانے ان کے، وہ تو گزر گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تو کوئی بہانہ نہیں، اب ان کے پاس کوئی ایسا، کیونکہ انہوں نے عید سے پہلے ہی حملہ کر دیا تھا، عید کے بعد تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں، نہ اب عید ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی رمضان، نہ کوئی چور، نہ کوئی تہوار۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کی اصل میں کھچڑی یہ پک رہی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا، اور سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کے ہم نے، اگر توہین عدالت ہوتی ہے، ہمارے خلاف پرچہ ہوتا ہے، ہمارے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ہمارے خلاف آرڈر نکلتا ہے گرفتاری کا، ہمارے خلاف اریسٹ، ہمیں نظر بند کرنے کا، یا جو بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے ریزسٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے مزاحمت کرنی ہے۔ اور پوری پارٹیوں نے، دیکھیں، یہ بڑا خطرناک رستہ ہے، یہ جس راستے پہ حکومت جا رہی ہے، جس راستے پہ شہباز شریف، اصل میں یہ پیچھے آصف زرداری ان کو، شہباز شریف کو پش کر رہا ہے، اور شہباز شریف کو اس خطرناک گیم کے اندر لے کے جا رہا ہے، تاکہ وہ اس کے اندر پھنسے، پوری کی پوری نون لیگ فارغ ہو جائے، پوری حکومت فارغ ہو جائے، اور میں ادھر سے بھی یہ پروجیکٹ لانچ کر کے، عمران خان کو فارغ کر کے، اس حکومت کو لا کے، یہ جو پورا پروجیکٹ میں نے کیا، اس میں بھی میں نے نمبر لے لیا ہے، اس میں بھی میری واہ واہ ہو گئی، اس کے اندر بھی میں نے بڑا کردار ادا کیا، اور اب حکومت کو فارغ کر کے، حکومت کو یہاں سے نکال کے، وہ بھی میں نے کرائسس سے نکال دیا، اور میرے اس میں بھی نمبر بن جائیں گے۔ آصف زرداری پیچھے بیٹھ کے یہ گیم کھیل رہا ہے، اور نون لیگ کو فارغ کرنا چاہتا ہے،
اس لیے شہباز شریف کو کہا ہوا ہے کہ ڈٹے رہو، پہ جاؤ، اور شہباز شریف کو اس طرح سے اس کو ہلا شیری دی ہوئی ہے، اور شہباز شریف کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی خطرناک گیم کے اندر جا رہا ہے، وہ کتنے خطرناک معاملے کے اندر جا رہا ہے، آگ کے ساتھ اس ٹائم کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ مل کے دیکھیں، عمران خان تو بڑا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، عمران خان بڑا ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو انہوں نے کھاتا کھولا ہوا ہے سپریم کورٹ کے خلاف، عدالت کے خلاف، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے خلاف، جو انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف جو کھاتا کھولا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے 4-3 کا فیصلہ ماننا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ ہی نہیں ماننا، کبھی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر لیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم مانتے ہی نہیں، کبھی کہتے ہیں چیف جسٹس کے خلاف ہم نے ریفرنس لانا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے پنچایت کی بات ہی نہیں ماننی، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے۔ ان کا دماغی مسئلہ ہے، ان کے دماغوں کے اندر مسئلہ ہے۔ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اب آپ نے ان کو سمجھنا ہے۔ عمران خان صحیح بات کرتا ہے کہ یہ اصل میں چاہتے ہیں ملک کے اندر انتخابات ایک تو نہ ہوں، دوسرا جتنا زیادہ کرائسس ہوگا ہمیں زبردستی نکالا جائے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نکالے، ہمیں سپریم کورٹ نکالے، ہمیں کوئی بھی بندہ آ کے بس نکال دے، ہم نے نہیں جانا، ہم تو بیٹھے ہوئے یہاں پر منجی ڈا کے، اور ہم نے نہیں جانا۔ جتنی دیر تک ہمیں سپریم کورٹ نہیں نکالے گی، جتنی دیر تک ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالے گی، ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جم کے چمڑ گئے ہیں اقتدار کے ساتھ۔ عوام جائے بھاڑ میں، ملک جائے بھاڑ میں، ملک کا ستیہ ناش بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان کی سازش تیار ہو رہی ہے کہ ہم نے ایگزیکٹو آرڈر یا پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے ایم این اے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام آباد کے اندر رہیں گے، اور اسلام آباد سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ یہ اگلے جو پورا ہفتہ 10 دن ہے یہ بڑے کرٹیکل ہیں، بہت کرٹیکل ہے۔ یہ والا جو مہینہ اپریل کا مہینہ یہ ان کو دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ لاسٹ آپ کے پاس مہینہ ہے اور آپ نے اسی کے اندر سارا کچھ کرنا ہے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ تو پھر اپنا کام کر دکھائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو پھر اپنا کام کر دکھانا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اگر یہ زیادہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو اس کے بعد پھر ملک سنبھالنا، ملک کی اکانومی سنبھالنا، ملک کی حالات کو سنبھالنا، عوام کو سنبھالنا یہ ممکن نہیں رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ ہمیں عوام کے پاس، کیونکہ عوام طاقت کا مرکز ہے، عوام کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ عوام جو فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر حکومت اسی طرح سے ڈٹی رہتی ہے، حکومت اسی طرح سے چال بازیاں کرتی ہے، اسی طرح سے بہانے، سازشیں اور گیم پلان تیار کرتی ہے، تو پھر تیار رہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا ہے کہ پھر تیار ہیں، پھر ہم آ رہے ہیں، پھر ہم آپ کو بھی اڑائیں گے، آپ کو بھی دھجیاں اڑانی ہے، حکومت بھی فارغ کرنی ہے، شہباز شریف بھی فارغ کرنا ہے، سب کو فارغ کر دینا ہے۔